خالد صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خالد صاحب اگر ایران کی بات کی جائے تو اب تو امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ جو امریکی سابق وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی رد عمل کا درست اندازہ نہیں لگا سکی۔ ٹرمپ روز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جنگ میں کامیابی جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے اور لگتا یہی ہے کہ شاید جنگ ختم ہونے والی ہے، لیکن اب یہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ اسرائیل نے مس کیلکولیشن کی ہے اس پر؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے وہ تو پہلے دن سے میرے جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسٹریٹجی کے یا ملٹری وارفیئر کے، پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیک آف کلیئرٹی ہے، ان کا پرپز اور گول بالکل کلیئر نہیں تھا۔ پہلے دن انہوں نے حملہ کرنے کے بعد کہا کہ ایران کے لوگ باہر نکلیں، تو آپ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، وہ بھی اگر آپ خود سپر پاور ہوں، تو پھر آپ لوگوں کی مدد نہیں مانگتے، آپ خود اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، اپنی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی بتاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی بتاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہم اچیو کر لیں گے۔ اب ایران نے بہت کم بیک کیا ہے، ظاہر ہے پہلی ایٹریشن لے کے اور ان کا نقصان جو 50 سے شہداء جو تھے ان کی قربانی دے کر ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ریزیلینس بھی دکھا رہے ہیں، ڈٹرمنڈ بھی ہیں، اور جنگ دن بدن امریکہ کے لیے مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو آپ ذکر کر رہے تھے، پینٹاگون کے چیف اسپوکس پرسن ہیں شان پاولر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پہلے 2 دن میں $5.6 بلین خرچہ ہے اس جنگ پر۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے، $506 بلین اور 3.7 تو انہوں نے 100 گھنٹے کے اندر اوور آل ایک ملا کے صرف لاسز، اپنے جہاز اتنا ایکسپینس کیا تھا، جو میزائلز اور ڈرونز وغیرہ جو چلائے تھے تو انہی کا تھا، پلس F-15 جو 3 گرے وہ $285 ملین کے تھے۔ جو یو اے ای کا ریڈار تباہ ہوا ہے وہ $500 ملین کا تھا۔ جو تھرڈ سسٹم ہے بحرین کا، وہ آلموسٹ یہ کیومولیٹو امریکہ کو جنگ بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے وہ گول شفٹ کر رہے ہیں۔ اب ہر دن پریزیڈنٹ ٹرمپ امید رکھتے ہیں کہ میں ایسی کوئی میئریبل گول حاصل کر لوں جو کانگریس کو دکھا سکوں، اپنے لوگوں کو دکھا سکوں، تاکہ میں وار کو جسٹیفائی کر سکوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 100 گھنٹے کے اندر جو انہوں نے 3.87 بلین خرچے تھے، وہ اس میں سے صرف 5% ان کا ایکچوئل روٹین بجٹ اپروو تھا، باقی انہوں نے 95% وداؤٹ اپروول خرچے ہیں، یعنی کائنڈ آف ملٹری ATM کارڈ وہ یوز کر رہے ہیں۔ جب یہ جنگ بند ہوگی تو انہوں نے کانگریس سے اپروول لینا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کانگریس جنگ کے حق میں ووٹ دے گی اتنی میجورٹی میں کہ ان کا بل پاس کرے، وہ بھی اب دیکھتا ہے۔ تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ خود پھنس گئے ہیں، اور ان کو کیونکہ کلیئرٹی پہلے بھی نہیں تھی۔ نتن یاہو پچھلے 4 دہائیوں سے، اور خاص طور پر جب سے وہ وزیر اعظم ہے 2 دہائیوں سے، تو وہ ہر پریزیڈنٹ کے پیچھے ہوتے تھے جو امریکہ کا آتا تھا کہ آپ حملہ کر دیں، اور یہ بالکل اتنا سمپل کام ہے اور اتنا ہی سادہ کام ہے۔ تو اس کے نظریے میں آپ نے دیکھا کہ جنگ میں آپ نے اترنا نہیں ہوتا، اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جنگ شروع کرتے وقت آپ جتنی مرضی بڑی سپر پاور ہے عمران صاحب، لیکن آپ نے جب جنگ شروع کر دیتے ہیں تو دشمن کا ریسپانس شامل ہو جاتا ہے جنگ سے، اسی لیے ہم کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جی بڑا اہم نقطہ سر آپ نے خالد چشتی صاحب اٹھایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ایک تو مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر آپ نے بتایا کہ 2 دنوں میں $5-6 ارب جو ہیں اس کے لگ چکے ہیں، مزید نقصان بھی ہو رہا ہے۔